اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل معدہ کے متعلق نمبر 3 از ڈاکٹر حافظ کرامت اللہ ظفر، قسط نمبر 46، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 28 نومبر 2023۔ آرسینک ایلبم۔ آرسینک کے مریض کے اخراجات سخت بدبودار اور متعفن ہوتے ہیں۔ پیچش اور اسہال کی رنگت سیاہی مائل ہوتی ہے اور تھوڑی تھوڑی اجابت بار بار ہوتی ہے۔ بے چینی کی وجہ سے انتڑیوں کی طبعی حرکت متاثر ہوتی ہے اور بہت سے زہریلے مادے جو قدرتی طور پر نکل جانے چاہیے وہ جسم میں جذب ہونے لگتے ہیں، جن کی وجہ سے بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وقفہ وقفہ سے بعض مریضوں کو تشنج کا دورہ بھی پڑتا ہے۔ اگر وقت پر آرسینک دے دی جائے تو انتڑیوں کی حرکت معمول پر آ جاتی ہے اور مریض کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 93-94۔ آرسینک کے مریض کا سارا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور گرمی پہنچانے سے آرام محسوس ہوتا ہے، لیکن معدے اور سر کی تکلیفوں میں سردی آرام دیتی ہے۔ بیماری ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتی رہتی ہے۔ سر میں درد ہو تو دباؤ سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ شدید متلی اور قے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 95۔ آرسینک آیوڈائڈ یا آرسینیکم آیوڈیٹم، اس کی تکالیف بڑھ جائیں تو متلی بھی شروع ہو جاتی ہے، سخت پیاس لگتی ہے، مگر فاسفورس کی طرح پانی پیتے ہی تھوڑی دیر میں قے ہو جاتی ہے۔ معدے میں شدید درد ہوتا ہے جس میں کولوسنت کی طرح آگے جھکنے سے آرام آتا ہے۔ سخت سوزش پیدا کرنے والے اسہال جو صبح کے وقت شروع ہوتے ہیں۔ معدہ ہوا سے بھرا رہتا ہے، بھوک بہت لگتی ہے مگر کھانا جسم کو نہیں لگتا۔ صفحہ نمبر 103۔ آرم ٹرائی فلم۔ مریض کو بھوک نہیں لگتی مگر بعض دفعہ سر درد کی وجہ سے کھانا پڑتا ہے جسے کھانے سے آرام ملتا ہے۔ اسہال ٹائیفائڈ کے اسہال سے مشابہ ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 108۔ ایسا فٹیڈا یعنی ہینگ۔ ہینگ کو عموماً گرم مسالے کے طور پر یا قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے تیار کردہ ہومیوپیتھک دوا معدہ اور خوراک کی نالی کے تشنج میں مفید ہے۔ صفحہ نمبر 109۔ آرم میور۔ آرم میور میں اجابت سبزی مائل یا مٹیالے رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ علامت جگر کی خرابی کی نشاندہی کرتی ہے۔ بسا اوقات بالکل بے رنگ سفیدی مائل اجابت ہوتی ہے۔ اسہال رات کو بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 118۔ بیپٹیسیا۔ اگر آنتڑیوں میں بہت زیادہ تعفن پایا جائے، خصوصاً ٹائیفائڈ کی بیماری میں ایسے اسہال آتے ہوں جن میں انتہائی خطرناک بدبو ہو تو بیپٹیسیا سے بہتر اور کوئی دوا نہیں ہے۔ ایسے اسہال کی یہ اولین دوا ہے، لیکن اس میں کھلے اسہال نہیں ہوتے، معمولی یا درمیانے درجے کے لئی کی طرح کے اسہال ہوتے ہیں جن میں شدید بدبو ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 121۔ ٹائیفائڈ میں پیٹ کا تناؤ بخار کی نسبت سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سارا جسم گھل کر ختم ہو رہا ہوتا ہے جبکہ پیٹ پھول کر بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بیپٹیسیا کی علامات موجود ہوں تو اس کے ساتھ ٹائیفائڈینم اور پائروجینم حسب ذیل طریق پر استعمال کرانی چاہیے۔ جب تک بخار ٹوٹ کر درجہ حرارت نارمل نہ ہو جائے، یعنی نہ صبح بخار ہو نہ رات کو بخار ہو، اس وقت تک ٹائیفائڈینم اور پائروجینم دن میں 3 دفعہ اور بیپٹیسیا 30 میں 5 دفعہ باقاعدگی سے دیں۔ جب درجہ حرارت بالکل نارمل ہو چکا ہو تو پھر کم سے کم مزید 1 ہفتہ تک پائروجینم اور ٹائیفائڈینم روزانہ 1 دفعہ اور بیپٹیسیا دن میں 3 دفعہ۔ تیسرے ہفتہ پائروجینم اور ٹائیفائڈینم ہفتہ میں 2 دفعہ اور بیپٹیسیا حسب سابق دن میں 3 دفعہ دیتے چلے جائیں۔ اگر پورے 21 دن یہ احتیاط برتی جائے تو اللہ کے فضل سے ٹائیفائڈ کے اعادے کا کوئی احتمال نہیں رہے گا۔ صفحہ نمبر 122۔ بیپٹیسیا کی کئی بیماریوں میں فالجی کمزوری پائی جاتی ہے۔ دراصل انتڑیوں میں اسی کمزوری کی وجہ سے ابھارا بڑھتا ہے۔ صفحہ نمبر 124۔ برائٹا کارپ۔
برائٹا کارب میں اجابت باہم جڑی ہوئی گٹھلیوں کی شکل میں اور سخت ہوتی ہے، اور نکس وامیکا کی طرح یہ احساس رہتا ہے کہ کھل کر اجابت نہیں ہوئی۔ پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 130 بیلا ڈونا۔ اگر معدہ اور اعصابی نظام بگڑنے کی وجہ سے سوتے میں جسم کو جھٹکے لگیں تو گرائنڈیلیا بہترین دوا ہے۔ صفحہ نمبر 134۔ اگر جگر اور انتڑیوں میں ورم اور سوزش ہو تو سارا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر مریض بیلا ڈونا کا بھی ہوگا تو بھی اسے بیرونی گرمی فائدہ پہنچائے گی۔ صفحہ 136 137۔ اس کی ایک اور عجیب علامت یہ ہے کہ بیماری کے دوران کھانا کھانے سے طبیعت کچھ سنبھل جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر پاگل کو بھی کچھ کھلا دیں تو اس کا جوش کچھ دیر کے لیے ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ یہ علامت فاسفورس اور سورائنم میں بھی پائی جاتی ہے۔ پاگل کو بھوک لگتی ہے لیکن چونکہ وہ بتاتا نہیں ہے، اس لیے اگر اسے کچھ کھانا دیا جائے تو اس کے اندر کی طلب اور بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ فاسفورس کا مریض بھی سخت بھوکا اور کھانا کھانے کے فوراً بعد اسے دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 137۔ بیلا ڈونا مزاج کی عورتوں میں کھٹی چیزیں کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ اس حال لگ جائیں تو مقدار میں بالکل تھوڑے ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 140۔ بیلس پیٹ کی بیرونی دیواروں میں درد اور دکھن کے لیے بھی بیلس بہت مفید ہے۔ رحم اور پیٹ کے پٹھوں میں درد ہوتا ہے اور بعض عورتیں بیٹھ کر اٹھنے میں تکلیف محسوس کرتی ہیں اور انہیں پکڑ کر اٹھانا پڑتا ہے، ان کے لیے بھی یہ دوا مفید ہے۔ صفحہ 143۔ بینزوئکم ایسڈم یعنی بینزوئک ایسڈ سر درد کے ساتھ متلی اور قے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ سر پر ٹھنڈا پسینہ آتا ہے، ہاتھ بھی بہت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ناک میں خارش اور درد کے ساتھ سونگھنے کی حس کم ہو جاتی ہے، آنکھوں میں جلن اور تپکن، آنکھوں کی تکلیفیں کھلی ہوا میں اور ٹیوب لائٹ میں بڑھ جاتی ہیں۔ سر درد گدی سے شروع ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 146۔ بینزوئک ایسڈ میں کھانا کھاتے ہوئے پسینہ آتا ہے، معدہ میں سختی اور دباؤ کا احساس، جگر کے مقام پر چبھن اور درد، اسہال، جھاگ والے، بدبودار اور پتلے ہوتے ہیں، ہوا بہت خارج ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 146۔ بینزوئک ایسڈ کے بارے میں اکثر کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں گاؤٹ کے حملہ کی ابتدا معدہ سے ہوتی ہے۔ معدہ میں السر یا ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے درد ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات معدہ میں گاؤٹ کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل اس وقت میرے علم میں نہیں کہ معدہ میں گاؤٹ کیسے ہوتا ہے۔ غالباً معدہ میں پیدا ہونے والے فاسد تیزابوں میں یورک ایسڈ بھی ہوگا جو گاؤٹ پیدا کرنے والا ہے، مگر معدہ میں بینزوئک ایسڈ کے پیدا ہونے کا کوئی قطعی ثبوت میرے علم میں نہیں۔ ہاں، یہ بعید نہیں کہ بینزوئک ایسڈ جب جوڑوں کی دیگر جھلیوں میں گاؤٹ پیدا کر سکتا ہے تو یہ خون کی وساطت سے معدہ کے عضلات کو بھی متاثر کرے اور گاؤٹ کی تکلیف کا آغاز وہیں سے ہو۔ یہ درست ہو یا غلط، لیکن اکثر اسے بینزوئک ایسڈ کی علامت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 147۔ بسمتھم بسمت کے مریض کی قوت ہاضمہ کمزور ہو جاتی ہے اور فاسفورس اور ایتھوزا کی طرح معدے میں پانی نہیں ٹھہرتا، گرم ہوتے ہی قے ہو جاتی ہے، جبکہ ٹھوس غذا کھانے پر قے نہیں ہوتی۔ بہت بدبودار ڈکار آتے ہیں۔ پیٹ کا درد ڈائسکوریا سے مشابہ ہوتا ہے، مریض پیچھے کی طرف جھکتا ہے۔ درد کی نوعیت عام پیٹ درد سے مختلف ہوتی ہے جسے مریض بیان نہیں کر سکتا۔ اسہال کے دوران درد نہیں ہوتا۔ بسمت سے اسہال خشک کر دیے جائیں تو درد شروع ہو جائے گا۔ معدہ میں سوزش ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 153۔ بسمت انجائنا میں بھی مفید دوا ہے۔ اس میں عموماً سینے کی ہڈی کی بجائے بائیں طرف دل سے درد اٹھتا ہے اور کندھے سے ہو کر انگلیوں کے کناروں تک جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ درد انجائنا کے علاوہ معدے میں السر یا سوزش کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں بسمت دوا ہو سکتی ہے۔ صفحہ 153 154۔ بوریکس
پھول کیا ہوا سہاگا۔ بورکس کے مریضوں کا معدہ خراب ہو تو زیادہ ہوا پیدا ہونے کے علاوہ قے کا رجحان ہوتا ہے جو ایک دفعہ شروع ہو جائے تو رکنے میں نہیں آتی۔ سبزی مائل کھٹا مواد خارج ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 156